اب مجھے ہوا کہ بھائی اب تو جانا پڑے، تو میں نے کہا چلو چلتے ہیں، میں آپ کو لے کے چلتا ہوں، ٹھیک ہے، لیکن ہم سیرین ایئرویز پہ چلیں گے تاکہ آپ کو میں زیارتیں بھی کرواؤں اور یہ بھی لندن کی بھی سیر کر لیں گے۔ پھر میں نے کہا کہ اتنا دور جانا ہے، آپ ایک آپ ہو ایک میں ہوں، تو بیٹی شادی سے پہلے باپ سے اتنی فرینک نہیں ہوتی، تو میں نے کہا کہ چلو اپنی میری چھوٹی بہن ہے، میں نے کہا ان سے پوچھ لیتے ہیں، اگر وہ چلیں تو پھر گروپ بڑا ہوئے گا۔ تو میری بہن بھی بیٹھی ہوئی تھی، تو میں نے ان کو کہا، انہوں نے کہا جی ٹھہر جائیں، مجھے اپنے بیٹے سے پوچھ لینے دیں۔ تو میری بہن نے اپنے بیٹے کو پوچھا، وہ بڑا پیارا بھانجا میرا شہری، اس کو پوچھا، اس نے کہا کہ یو وانٹ ٹو گو ود اجی مامو ٹو لندن؟ تو ہی سیڈ یس آئی وانٹ ٹو گو۔ تو انہوں نے کہا جی پکا پروگرام، تو ہم 4 لوگ ہو گئے۔ پھر اس طرح سے ہم کراچی آئے، کراچی سے ہم وہاں ڈماسکس چلے گئے۔ اچھا، اب ہمیں جو ویزا دیا وہ سنگل انٹری تھا، یہ بھی دیکھیں معجزہ۔ تو ہم نے ان کو کہا کہ بھائی ہمیں ہوٹل دیں، ہم 6 گھنٹے ایئرپورٹ پہ بیٹھے رہیں گے لندن کے انتظار میں۔ تو انہوں نے کہا کہ ہم تو آپ کو ٹکٹ ہی بہت سستا دے رہے ہیں، تو ہوٹل کہاں سے دیں؟ ہاں، اگر آپ $40 ایچ پے کر دیں، جو کہ اس زمانے میں 2500 روپے بنتے تھے، تو ہم یہ کر سکتے ہیں کہ آپ کو وداؤٹ ویزا ہم آپ کو ایئرپورٹ سے پک کریں گے، آپ کو ہوٹل دیں گے، 4 اسٹار ہوٹل دیں گے، میلز دیں گے، چائے دیں گے، جوس پلائیں گے، اور زیارت بھی آپ کر لیجئے، نماز بھی پڑھ لیجئے، پھر واپس ہوٹل آئیں، پھر گاڑی دیں گے، آپ ایئرپورٹ آئیں۔ تو یہ بھی آسانی ہوگی۔ ہم نے سامان بھی نہیں لیا، اپنا اسٹرالر پکڑا، انہوں نے ہمیں گاڑی دی، وہاں گئے، سلام کیا، واپس آئے، لندن چلے گئے۔ وہاں ہم نے خوب، بچوں نے خوب سیر تفریح کی۔ اس کے بعد ہم جب واپس آئے تو شب جمعہ یعنی جمعرات کو فلائٹ چلتی ہے، تو ہم 3 ساڑھے 3 بجے وہاں پہنچ گئے۔ ہم نے جا کے چیک ان ہو گئے ہوٹل میں، تو سردی بہت، لندن سے بھی زیادہ سردی دمشق میں۔ تو میں بی بی کے روزے پہ بیٹھا ہوا اور اپنے بھانجے کو لیا ہوا ساتھ، تو بیبیاں دوسری سائڈ پہ ہوتی ہیں، تو میں وہ جالیاں پکڑ کے بیٹھا، اللہ سے مانگ رہا ہوں کہ ان دنوں مجھے کوئی پریشانی بھی تھی، کوئی ذہنی پریشانی، تو میں اللہ سے کہہ رہا ہوں کہ اللہ پاک تو میری پریشانی دور کر اپنے ان پیاروں کے صدقے میں۔ تو اتنی دیر میں دیکھتا ہوں کہ ان لوگوں نے منت کے دھاگے باندھے ہوئے، تو میں اپنے آپ کو کرس کر رہا ہوں، میں کہہ رہا ہوں میں کتنا جاہل ہوں کہ میں بھی کوئی دھاگا لاتا، کوئی منت کا۔ تو جیکٹ کے رائٹ ہینڈ سائڈ پہ میرے جیب میں بائی چانس ہاتھ گیا، تو ایک ہرا کپڑا امام زامن میری بیگم صاحبہ نے، اس میں 5 روپے کا وہ جو کوائن ہوتا ہے، سکہ وہ ہوتا، تو میں نے کہا چلو کام بن گیا، میں نے وہاں باندھ دیا۔ اچھا خیر دیا، وہاں آگے دوسرے دن میں نے اپنے گائیڈ کو کہا کہ یار جب میں لاسٹ ٹائم آیا تھا تو میں نے جمعے کی نماز بی بی سکینہ سلام اللہ علیہ کے روزہ مبارک پڑھی تھی، اس دفعہ بھی جمعے کی نماز مجھے وہاں پڑھنی، انہوں نے کہا ٹھیک۔ اب میں وہاں گیا، کارپیٹ اسی طرح بڑے خوبصورت پڑے ہوئے، تو اسی طرح جالیاں پکڑ کے بیٹھا ہوں۔ اب پھر وہاں بھی دعائیں مانگ رہا ہوں، تو دیکھ رہا ہوں کہ ابھی جمعے کی نماز نہیں ہوئی، تو پھر وہ دھاگے بندے ہوئے، تو میں کہہ رہا ہوں یار دیکھو رات کو بھی مجھے سبق ملا، پھر میں نے نہیں دھاگا لایا باندھنے کے لیے۔ تو میں اچھا بی بی زینب سلام اللہ کا روزہ جو ہے وہ روزہ مبارک وہ زینبیہ میں ہے، بی بی سکینہ سلام اللہ کا جو روزہ ہے وہ حمیدیہ میں، کافی گاڑی کا فاصلہ ہے۔ تو میں اس کو پکڑ کے یوں بیٹھا ہوں، تو میری اس طرف کو نگاہ جاتی ہے تو کارپیٹ پہ وہ رات والا ہی کپڑا اور وہی 5 روپے کا پاکستانی ایز اٹ از جناب۔ مجھے اس وقت مجھے نہیں کچھ فیل ہوا، میں نے کہا کام بن گیا میرا۔ تو میں نے وہاں مانگ کے اللہ سے دعا کی کہ اللہ تعالیٰ تو میرے لیے آسانیاں پیدا کر۔ جمعے کی نماز پڑھی، واپس ہوٹل آئے، وہاں سے کھانا وانا کھایا۔ جب ایئرپورٹ پہنچے، یہ بلکہ جہاز میں، تو میں نے اپنی چھوٹی بہن کو روبینہ کو میں نے کہا کہ بھائی میرے ساتھ تو یہ ہوا، تو انہوں پھر سب وہ شور مچ گیا کہ آپ کے ساتھ تو معجزہ ہوا، یعنی رات کو وہاں چھوڑا اور جمعے والے دن جمعے کی نماز فاصلے کے بعد وہ دھاگا وہ کپڑا وہاں پہنچ گیا۔ ماشاءاللہ بہت آپ کے ساتھ ہوا۔ اچھا اظہر بھائی مجھے یہ بتائیے کہ جو ہمارے نئے آنے والے لوگ ہیں اس میوزک کی فیلڈ میں جو پریکٹس کرتے ہیں، تو زیادہ تر لوگ تو شارٹ کٹ تلاش کرتے ہیں کہ جی بس راتوں رات ہٹ ہو جائے، اور وہ دوسرے لوگوں کی مثال دیتے ہیں، جبکہ ان کو یہ پتہ نہیں ہوتا کہ ہم جس کی مثال دے رہے ہیں اس کے بارے میں تو جانتے نہیں، اس نے پتہ نہیں کتنی محنت کی ہوئی ہے اور وہ آیا ہوا ہے۔ تو آپ ان کو کیا میسج دینا چاہیں گے ان کی سکسیس کے حوالے سے، ان کی کامیابی کے حوالے سے، اور پھر یہ کہ وہ اپنے فرائض کو کس طرح لے کے چلیں، اسلام کو بھی لے کے چلیں؟ اچھا اظہر بھائی مجھے یہ بتائیے کہ جو ہمارے نئے آنے والے لوگ ہیں اس میوزک کی فیلڈ میں جو پریکٹس کرتے ہیں، تو زیادہ تر لوگ تو شارٹ کٹ تلاش کرتے ہیں کہ جی بس راتوں رات
हिट हो जाए, और वो दूसरे लोगों की मिसाल लेते हैं, जबकि उनको ये पता नहीं होता कि हम जिसकी मिसाल दे रहे हैं उसके बारे में तो जानते नहीं है, उसने पता नहीं कितनी मेहनत की हुई है और वो आया हुआ है। तो आप उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे उनकी सक्सेस के हवाले से, उनकी कामयाबी के हवाले से, और फिर ये कि वो अपने फराइज को किस तरह लेके चलें, इस्लाम को भी लेके चलें? देखिए जी, सबसे पहले तो जो कोई भी काम करना है, चाहे म्यूजिक का हो, चाहे आपने गाड़ी चलानी सीखनी है, या आपने एनीथिंग इन दिस वर्ल्ड यू वांट टू डू, आपको बहुत ऑनेस्टली, बहुत ईमानदारी से और बहुत मेहनत करनी चाहिए। शॉर्टकट भूल जाए आप। बिल्कुल सही। अभी शुरू में शॉर्टकट ढूंढेंगे तो आगे क्या होगा? आप शुरू में खूब प्रैक्टिस कर लें, खूब प्रैक्टिस कर लें, बाद में आपके लिए शॉर्टकट ही शॉर्टकट है। ठीक है ना? तो प्रैक्टिस जो है किसी भी काम की, चाहे वो गिटार बजाना चाहते हैं या पियानो बजाना चाहते हैं, कीबोर्ड बजाना चाहते हैं या ड्रम बजाना चाहते हैं, यू हैव टू वर्क रियली हार्ड, रियली हार्ड। मैं बताऊं, जब मैं प्रैक्टिस कर रहा था मेरे यहाँ से लकड़ी के पियानो पे तो खून निकल आता था, तो मैं टेप लगा के फिर प्रैक्टिस किया करता था। तो फिर अल्लाह ताला उसमें बरकत तो डालेंगे कि जो आपने, अगर उसके साथ साथ फिर अपनी नीयत को साफ रखें, नीयत को अच्छा रखना है, अपने साथीज़ा का एहतराम करें, जो अपने सीनियर हैं, जो एक दिन भी सीनियर है उसको अपने उस्ताद का दर्जा दें और उनकी रिस्पेक्ट करें, और जैसा भी वो, अगर वो अच्छा भी नहीं काम कर रहे तो इन अ पोलाइटर वे उनको बताएं कि आप बहुत अच्छा कर रहे हैं, ठीक है, वेरी गुड। तो वो उनसे सबसे दुआएं लें, माँ बाप की दुआएं लें, बहन भाइयों की, दोस्त अहबाब की, सबकी दुआएं लें, तो अल्लाह ताला तो रिश्तों को, जो इसकी जो अहमियत है उसको पूरी अहमियत दें, और जो हुकूकुल इबाद अल्लाह ताला ने बिल्कुल दिए हैं और साथ थोड़ा सा इधर भी रुझान कर लें, अल्लाह ताला के आगे झुक जाएं और मेहनत करके फिर अल्लाह से दुआ करें कि अल्लाह ताला मैंने मेहनत की, अब तू इसमें बरकत डाल दे। तो मैं समझता हूँ मंजिल बड़ी आसान हो गई। सुभान अल्लाह। बेशक अगर जब हम मेहनत करते हैं और अल्लाह के दरबार में अपने सर को झुकाते हैं तो वो परवरदिगार हमसे 72 माओं से ज्यादा मोहब्बत करता है। वो हमारी दुआओं को कबूल क्यों नहीं करेगा? हम जब अल्लाह से कहते हैं कि अल्लाह हम कमजोर हैं, तू ताकत वाला है, हम आजिज हैं, तू बेनियाज है, ए अल्लाह हम मनते हैं, तू देता है, हम मुजरिम हैं, तू शहंशाह है, तेरी शान रहमी का वास्ता कि हम पे करम फरमा। तो लाजिम है कि वो तो हमसे इतनी मोहब्बत करने वाला परवरदिगार हमारी दुआओं को सुनकर हमारे काम में बरकत लाजमी डालेगा। बस हमें अल्लाह ताला पर यकीन होना चाहिए, उससे मोहब्बत होनी चाहिए। और हम दुनिया में जब देखते हैं कि अगर हम दुनिया में किसी से डरते हैं तो उससे दूर जाते हैं, उससे दूर होना चाहते हैं, लेकिन जब हम अपने अल्लाह से डरते हैं तो उसके करीब हो जाते हैं, उसके पास आ जाते हैं। इस दुनिया में जब हम किसी से मोहब्बत करते हैं तो वही मोहब्बत हमारी सबसे बड़ी कमजोरी बन जाती है, हमें कमजोर कर देती है। लेकिन जब हम अपने अल्लाह से मोहब्बत करते हैं तो ये मोहब्बत हमारी सबसे बड़ी ताकत बन जाती है, हमारी सबसे बड़ी पावर बन जाती है और हमें अल्लाह के करीब कर देती है। तो हमें इस मोहब्बत को जारी रखना चाहिए। जरूर नहीं कि हम बहुत बड़ी बड़ी बातें सोचकर अपनी जिंदगी को उस तरफ जाने से रोकें और तड़पें। थोड़ी छोटी छोटी सी बातों को अगर हम अपनी जिंदगी में शामिल कर लेंगे, जो बज़ाहिर हमें छोटी सी लगती है और हम उसको दरगुजर कर देते हैं, मगर वो छोटी सी बात अगर आज एक हम छोटी बात को शामिल करते हैं, कल दूसरी बात को, तो ये छोटी छोटी सारी बातें मिलकर हमारी जिंदगी को एक अच्छे रास्ते की तरफ गामजन कर देगी। अगर हम यही सोच लें कि जब हमें गुस्सा आता है तो हम गुस्से को पी जाएं और अफू दरगुजर से काम लें, और ये सोचे कि जब हम इतने सारे गुनाह करते हैं, इतनी सारी गलत बातें करते हैं, तो वो परवरदिगार हमें माफ कर देता है। कभी हम पे हवा तंग नहीं करता, हम पे अपनी जमीन नहीं खींच लेता, हम पे से आसमान नहीं उठा लेता, अफू दरगुजर करता है, हमें माफ करता है, हमें बख्शता है एक खास वक्त के लिए। तो हम दूसरों के ऊपर क्यों गुस्सा करते हैं? हमें गुस्सा है तो हमें दुरूद पाक पढ़ लेना चाहिए, खड़े हों तो बैठ जाना चाहिए, बैठे हो तो लेट जाना चाहिए, फिर भी गुस्सा कम ना हो तो वुजू करके हमें सोचना चाहिए कि परवरदिगार भी तो हमें माफ करता है। और हमें कोशिश करना चाहिए कि जब हम रात को सोने लेटे बिस्तर पर, तो उस दिन के सारे गुनाहों को अल्लाह से अपने सामने रखे, अल्लाह से माफी मांगे, और कोशिश करें कि अगर हमारी जात से किसी का दिल दुखाए तो उससे माफी मांगे, और हमने अगर किसी का या किसी ने हमारा दिल दुखाया तो हम उसको माफ कर दें। अगर आप ये माफ करने की आदत बना लेंगे तो यकीनन जब आप कयामत में जाएंगे, जो सबसे बढ़कर माफ करने वाला है, तो क्या वो हमें माफ नहीं करेगा? यकीनन करेगा। अजहर भाई, बेशक हर इंसान के दिल में बहुत सारी बातें होती हैं, बाज़ दफा वो रखता है कह नहीं पाता। तो आज इस हट टीवी के इस मंच पे आपकी फैमिली प्रोग्राम देख रही है, आपके बेटे प्रोग्राम देख रहे हैं, तो कोई ऐसी बात जो आप कहना चाहते हो, कभी कही नहीं हो अपने बेटों से, आपकी फैमिली प्रोग्राम देख रही है, आपके बेटे प्रोग्राम देख रहे हैं, तो कोई ऐसी बात जो आप कहना चाहते हो, कभी कही नहीं हो अपने बेटों से, अपनी फैमिली से, तो आज हम आपको एक छोटी सी कोशिश कर रहे हैं,
موقع دے رہے ہیں کہ آپ کھل کر آپ اپنی بات کہیے اپنی فیملی سے، اپنے گھر والوں سے. میں ان کو سب کو یہی کہنا چاہتا ہوں کہ بس اللہ کی ڈوری کو مضبوطی سے تھامیں سب. اور آج کل جو بچے ہیں خاص طور پہ لڑکے، وہ تھوڑا سا slightly away from the religion. ہم اپنے اسلام سے، بچے جیسے نماز نہیں پڑھتے، اس پہ مجھے دکھ ہوتا ہے. تو اور طرح کی ان کی ابھی مصروفیت آج کل کے بچوں کی کیا ہے کہ ویڈیو گیمز ہیں یا وہ نیٹ چیٹنگ ہے یا فیس بک، پتہ نہیں. یہ میں سمجھتا ہوں دس از نتھنگ بٹ جسٹ ویسٹیج آف ٹائم. اور اس کو اللہ کے راستے پہ چلیں، اس کریں، سب کچھ کریں، لیکن سب کچھ کریں. اس میں آدھا گھنٹہ ادھر دیا تو آدھا گھنٹہ عشاء کی نماز بھی پڑھ لیں جا کے، پھر آگے آپ چیٹنگ ہی کریں. اور یہ جو کمپیوٹرز وغیرہ ہیں یہ اچھے کاموں کے لیے بھی ہیں، یہ صرف بات چیت کے لیے نہیں، یہ اس لیے بھی ہیں کہ آپ نالج شیئر کریں. آپ کہیں سے اچھا سا میوزک کا پیس لیں، اس کو اس پہ رکھیں اور اس کو پھر یاد کریں، پھر اس کو پریکٹس کریں بجائیں، اور اپنا نام پیدا کریں، اپنے خاندان کا نام پیدا کریں، اپنے ملک کا نام پیدا کریں. بے شک. بہت شکریہ عزت بھائی، آپ کا بہت شکریہ کہ آپ اس پروگرام میں تشریف لائے، اتنی اچھی باتیں میں آپ کا بہت شکریہ ادا کرنا ناظرین سے شیئر کی. ناظرین، تو ہمیں یہ اس چیز کو سوچنا چاہیے کہ جب ہم نماز سے کہتے ہیں کہ مجھے کام کرنا ہے، تو ہم یہی بات کام سے کیوں نہیں کہہ سکتے کہ ہمیں نماز پڑھنی ہے. ہم جب کوئی جاب کرتے ہیں تو چند سکوں کی خاطر، چند روپوں کی خاطر ہم سارا دن اس کی خدمت کرتے رہتے ہیں. اور دنیا کا تو اصول آپ کو پتا ہے کہ آپ کسی کی خدمت میں ساری زندگی گزار دیں اور ایک دن اگر وہ آپ سے ناراض ہو گیا تو آپ کی ساری محنت پر پانی پھر جاتا ہے. لیکن اگر آپ ساری زندگی نافرمانی میں گزار رہے ہیں اور پھر ایک دن توبہ کر کے یو ٹرن لے کے پلٹ کر اللہ کی طرف آتے ہیں تو اس ایک دن کی ندامت آپ کے سارے گناہوں کو دھو ڈالتی ہے. تو ہم کام سے کیوں نہیں کہتے کہ ہمیں نماز پڑھنی ہے؟ چند منٹ ہی تو لگتے ہیں. ہمارا پروردگار ہم سے اتنی ساری نعمتیں دینے کے بعد کچھ نہیں چاہتا، وہ صرف اپنی بندگی چاہتا ہے. اپنے پیارے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت چاہتا ہے، محمد اور آل محمد سے محبت چاہتا ہے. تو ہم اتنی ساری نعمتوں کو جن کا ہم شکر ادا کرنا تو دور کی بات شمار بھی نہیں کر سکتے، تو کیا یہ چھوٹی سی باتیں اپنی زندگی میں شامل نہیں کر سکتے؟ یقیناً کر سکتے ہیں ناظرین. آج ہی ہم پہلا قدم بڑھائیں گے، کیونکہ چاہے سفر 10,000 کلومیٹر کا ہو یا 1 کلومیٹر کا، شروع ہمیشہ پہلے قدم سے ہی ہوتا ہے. اور ہم اگر آج اپنا پہلا قدم اٹھا لیں گے تو یقیناً منزل پر پہنچ ہی جائیں گے. ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے. میں بہت شکر گزار ہوں عزت بھائی کا ہمارے پروگرام میں تشریف لائے. آپ ہمیں اس پروگرام کو سراہتے ہیں، آپ کا بھی بہت شکریہ. انشاءاللہ اگلے ہفتے اسی وقت پھر ایک نئے مہمان کے ساتھ ملاقات ہوگی. جب تک آپ اپنا بہت خیال رکھیے گا اور ان کا بھی جن کا کوئی خیال نہیں رکھتا. اللہ حافظ.